سعودی عرب کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا، ایران کے اعلان نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ محمد بن سلمان کی شامت آ گئی، ایران کی فوجی طاقت نے سعودی عرب کی ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پاکستان کا مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دینا کام آ گیا۔ ایران نے کسی بھی حال میں عالمی طاقتوں کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، ہر قیمت پر اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے کون سا ایسا اعلان کر دیا ہے جس سے سعودی عرب کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور پاکستان نے کیسے ایران کا دل جیت لیا ہے۔ ناظرین اکرام، محمد بن سلمان کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا، سعودی عرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی، ایران نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بیان نے محمد بن سلمان پر بجلیاں گرا دیں۔ ایران کا اپنی فوج کو مزید مضبوط کرنے کا اعلان، کسی بھی صورت میں اپنے ملک کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کی جانب سے جاری کردہ بیان نے امریکہ سمیت ساری دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ محمد بن سلمان کی جو بائیڈن کو ایران کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل، ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ عالمی طاقتوں سے ہوئے جوہری معاہدے میں طے شدہ کی نئی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ایران نے حال ہی میں یورینیم کی تیاری شروع کر دی ہے، جس پر روس اور فرانس نے ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ناظرین اکرام، خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ویانا میں اقوام متحدہ کے جوہری واچ ڈاگ نے خبر دی ہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کی تیاری شروع کر دی ہے۔ مذکورہ معاہدے کو 2018 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منسوخ کر دیا تھا۔ یہ معاملہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ہاتھ سے معاہدے کو خاتمے سے بچانے کے لیے وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے اتحادی روس نے تہران سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے پاکستان اور سعودی عرب سے متعلق کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی RIA نووستی کو بتایا کہ ہم ان اقدامات اور وجوہات کی منطق سمجھتے ہیں جو ایران کے اس اقدام کی وجہ بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تحمل اور ذمہ دار روش کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ فرانس نے ایران کو مغرب کے ساتھ جاری کشمکش میں مزید اضافے کے حوالے سے خبردار کیا ہے، جہاں انہیں امید ہے کہ بائیڈن اس کے معاملے کے حل میں مددگار ثابت ہوں گے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس تنازع کے حوالے سے مذاکرات کے حل کے لیے سیاسی جگہ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نیا اقدام نہ اٹھائیں جو جوہری محاذ پر صورتحال کو مزید خراب کر دے، کیونکہ ایران کی جانب سے ویانا معاہدے کی خلاف ورزیوں کی وجہ صورتحال پہلے ہی بہت تشویشناک ہو چکی ہے۔ ویانا میں مقیم بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا تھا کہ اس نے ایران میں ایک پلانٹ میں 3.6 گرام یورینیم کی پیداوار کی تصدیق کی 3.6 گرام یورینیم کی پیداوار کی تصدیق کی ہے۔ خیال رہے کہ ایران کا امریکہ، چین، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا، اور اس پابندی کے تحت ایران پر 15 سال تک پلوٹینیم یا یورینیم دھاتیں یا ان کے مرکب پیدا کرنے پر پابندی عائد ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو بتاتے جائیں کہ 2 جنوری کو ایران نے اقوام متحدہ کی جوہری نگران کے ادارے کو یورینیم کی افزودگی سے متعلق اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ سرکاری ترجمان علی ربیع نے ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ کو بتایا کہ شاہد علی محمدی افزودگی کمپلیکس میں 20% یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے حالیہ دنوں میں افزودگی کے عمل کا حکم دیا اور گیس انجیکشن کا عمل چند گھنٹوں پہلے ہی شروع ہوا۔ دوسری جانب مذکورہ پیش رفت سے متعلق یورپی یونین نے کہا کہ ایران کی جانب سے یورینیم میں افزودگی کا پروگرام جوہری معاہدے سے بہت حد تک بے دخلی کے مترادف ہے۔ جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے یورینیم کی افزودگی سے متعلق ایران کے ارادے کی تصدیق کی تھی۔ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی سے متعلق بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب نومبر 2020 کو ایران کے نامور جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو دارالحکومت تہران کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران نے کہا تھا کہ جوہری سائنسدان کے قتل میں اسرائیلی اسلحہ استعمال ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد خطے میں ایران کو اپنی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور میزائل پروگرام سے دستبرداری تھا۔ 8 مئی 2018 کو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے چین، روس، برطانیہ، جرمنی سمیت عالمی طاقتوں کے ہمراہ سابق صدر باراک اوباما کی جانب سے کیے گئے جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین اکرام، 5 مارچ 2019 کو اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ادارے نے کہا تھا کہ ایران 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوئے جوہری معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے
اور مزید ہتھیاروں کی تیاری سے گریز کرنے پر کاربند ہے۔ یاد رہے کہ 2015 میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے دیگر عالمی طاقتوں بشمول برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے مابین ویانا میں ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق طے پانے والے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ایران نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایران بیلسٹک میزائل بنانے کے تمام پروگرام بند کر دے گا اور اس معاہدے کے متبادل کے طور پر ایران پر لگائی گئی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی اور اسے امداد کے لیے اربوں روپے حاصل ہو سکیں گے۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کا اسلامی انقلاب کی کامیابی پر اہم اعلان جاری کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غیر منصفانہ پابندیاں لگانا اور عین کرونا جیسی عالمی وبا کے دوران پابندیوں کو مزید سخت کرنا، ہمسایہ ممالک پر ایران کے ساتھ تعلقات کو معمول سے کمتر سطح پر لانے کے لیے یک طرفہ طور پر دباؤ ڈالنا، ایٹمی سمجھوتے سے منہ موڑنا جو کہ تمام اختلافات اور مسائل کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے اسلامی جمہوریہ ایران کے نظریہ کا واضح ثبوت ہے۔ ایرانی سائنسدانوں کے خلاف دہشت گردی وغیرہ یہ سب اقدامات اسلامی انقلاب کی دشمنی اور اس کو کمزور بنانے کی اپروچ اور کوششوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 4 دہائیوں کے بعد آج ایرانی قوم اور مخصوص نوجوان نسل نے جو ترقی کی مصمم عزم اور اسلامی انقلاب کی بنیادی اقدار پر راسخ عقیدہ کے ساتھ ایران کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں، یک طرفہ پن، غیر ملکی دباؤ، کرپشن، دہشت گردی اور ناانصافی کے سامنے پائیدار استقامت کے ساتھ وطن عزیز ایران کے لیے روشن اور امید بخش افق رقم کیا ہے۔ اب بات کو ختم کرتے ہوئے ایرانی سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنا امن اور دوستی کا ہاتھ پورے خطے اور دنیا بھر میں تمام آزادی پسند اور حق کے متلاشی اقوام کی طرف بڑھا رکھا ہے اور انسانی کرامات اور اعلیٰ انسانی اقدار کی استقرار کی خواہش مند ہے۔ اسلامی ایران اس مقدس کاز کی تحقق اور خطے اور عالمی سطح پر مشترکہ مفادات کے خیال رکھنے کی نوید دیتی ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے دوست اور ہمسایہ ملک کی اہمیت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے اور تعلقات کی مسلسل مضبوطی اور فروغ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست شمار ہوتی ہیں۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی کے چیف آف سٹاف محمود واضی نے اسرائیل کے حملے کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ یہ نفسیات کی جنگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نہ تو حملے کا کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی صلاحیت موجود ہے۔ محمود واضی نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صہیونی حکومت کے کچھ عہدیدار سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی باتوں کو قبول کرے گا، لیکن امریکہ خود مختار ملک ہے جو اسرائیل کی نہیں سنے گا۔ صدر حسن روحانی کے چیف سٹاف محمود واضی نے مزید کہا کہ اس سے قبل سابق صدر ٹرمپ نے اپنے یہودی داماد جیرڈ کشنر کی مدد سے اسرائیل سے اپنی ہر بات منوا لی اور اسرائیل کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران پر حملوں کے نئے منصوبوں کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی سے باز رہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔